بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حال ہی میں اچھرے کے اندر ایک تشدد کا اور واقعہ پیش آیا۔ تشدد سے تو خاتون کو بچا لیا گیا، لیکن بہرحال وہی بلاسفیمی کی ایلیگیشن لگی اور کہا یہ گیا کہ جی لباس پر قرآن کی آیات مندرج ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسلام چھوڑ دینا چاہیے؟ ہم سب کو غیر مسلم ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تشدد کا پاکستان میں، تو جو یہ بالبتوڑیاں اور بالبتوڑے ہیں، یہ سو کالڈ سیکولر ماڈرن انلائٹنڈ این جی اوز زدہ لوگ یہ فوری طور پہ یہی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اسلام تو پرتشدد مذہب ہے، اور یوں ہے تو چونکہ ہے تو چنانچہ ہے، تو کیا کریں پھر، چھوڑ دیں اسلام کو، ہاں غیر مسلم ہو جائیں۔ اس موضوع پہ چند لمحات کی سمع خراشی اگر آپ برداشت فرمائیں اور میرا ساتھ دیں آج کی اس پوڈ کاسٹ میں، تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یلا بسم اللہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان وجعلہ هدى للناس وبشرى للمؤمنین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المتطہرین وعلى اصحابہ الراشدین المہدیین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جناب وہ انسیڈنٹ ہے، آپ کی سکرینز پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور ڈان نے اس کو کور کیا، سارے جو ہمارے جرائد ہیں انہوں نے اس کو کور کیا ہے۔ تو یہ گرل ان عربک پرنٹ شرٹ سیوڈ فرام موب بائی لاہور پولیس۔ اب یہ جو خاتون ہیں انہوں نے ایک لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا جس پر عربی کے الفاظ مندرج تھے۔ اغلباً جہاں تک میں نے تصاویر دیکھی ہیں، یہ تصویریں جو ہیں وہ جو مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے، جہاں تک میں پڑھنے کے قابل ہو سکا ہوں، اس پہ لکھا ہوا ہے حلون، مٹھائی، شیرینی۔ تو بہت سے میں نے لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا، جی دیکھیں جی عربک کیلیگرافی ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا، وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے تو توں ہوتی ہے، تو وہ بس نہیں پتہ چلا انہیں۔ اور وہ بھئی آپ اگر اتنی جاہل ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ قرآن کی آیات کیا ہیں، آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں، یعنی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی آیات کیا ہیں، اور ثلث میں لکھی ہوں، رقع میں لکھی ہوں، نسخ میں لکھی ہوں، آپ نے چونکہ کبھی پڑھا ہی نہیں، ڈیفرنٹ پرنٹڈ قرآن آپ کی نظر سے ہی نہیں گزرے، تو آپ کو کیا پتہ کہ قرآن کی آیات کیا ہوتی ہیں اور کس طرح لکھی جاتی ہیں۔ جہالت ہے، اور جہالت کی انتہا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر آپ نے اس طرح کی بونگیاں مارنی ہیں، لیکن بونگیوں سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے، کیونکہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، کیونکہ لفظ جو ہے وہ حلون، ہا حلوے والی، لام اور واو، یہ کسی عقل کے اندھے کے شخص کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہو سکتا۔ تو چے جا کے یہ کہ آپ اس کے اوپر ایک پورا انسیڈنٹ کریٹ کر دیں اور ان کو جو ہے ان کے اوپر بلاسفیمی لگا دیں، اور پھر انہیں مارنے تک کی کوشش کریں، مطلب وہ سارا موب جو اکٹھا ہو گیا تھا اور ان کی جان کے درپے ہو گیا تھا۔ تو یہ اگر میرے تئیں اس میں بھی کوئی اپنی ذاتی چپقلش ہوگی، ہو سکتا ہے وہ جو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہمارے اوباش نوجوانوں کا کام ہے، وہ لائن کرانے کی کوشش کی ہوگی، اس نے رسپانس نہیں دیا، اس بات میں غصے میں آ کے اس نے کہا اچھا میں مزہ کھاتا ہوں، یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا میرا خیال ہے بیک اینڈ پہ۔ نہیں تو اندھے سے اندھے شخص کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہے لام واو یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ ویسے ہی ڈیزائن بنایا ہوا ہے، اور جس برانڈ کا ثابت ہے کہ اس نے توہین کی مذہب اسلام کی، نائکی کا
ایک جوتا تھا جس میں انہوں نے سول کے اوپر نیچے یعنی جوتے کے نیچے باقاعدہ اللہ کا لفظ لکھا، معاذ اللہ من ذالک. جب آپ چلیں تو وہ اللہ کا لفظ آپ کے پیروں تلے روندا جائے، یعنی اندازہ کریں آپ. استغفر اللہ. تو یہ جو آج کی نوجوان نسل ہے تو نائکی تو نہیں چھوڑتی، نائکی تو وہ پہنتی ہے. اب ان سے آپ کہیں کہ جی نہیں نائکی نہ پہنیں، آپ کہیں گے کہ جی نہیں نائکی تو ہم نے پہننی ہے، اس کے بغیر ہمیں گزارا نہیں ہے ہمارا. ان سے کہیں جی وہ توہین ہوئی تھی. اچھا جی انہوں نے کی تھی، پھر وہ آرٹیکل انہوں نے واپس لے لیا، جی وہ تو یوں ہو گیا. تو اپنی دفعہ جب آپ کا اپنا معاملہ آئے گا، جب آپ کا اپنا مسئلہ آئے گا تو پھر آپ ہزاروں بہانے بنائیں گے. لیکن جب اس طرح کا معاملہ آئے گا تو پھر آپ چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی درگزر نہیں کریں گے. اور میں نے جیسے کہ کہا کہ مجھے تو دیکھیں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، آپ وہ شری لنکن جو مل اونر تھا، وہ مینیجر جو تھا، اس کا واقعہ دیکھ لیں، مشال خان کا واقعہ دیکھ لیں، باقی جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کے اندر ہمیشہ ذاتی مسئلہ رہا ہے اور ذاتی منفعت کی گیم رہی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جینوئن جو ہے وہ بات چلائی ہو یا کوئی جینوئن ریزن ہو پیچھے بیہائنڈ دی سینس. تو یہ تو ایک بات ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی اپنی ذاتی ریزن ہوگی اس شخص کی جس نے یہ انیشیٹ کیا، جس نے یہ سارا کام شروع کیا. اب اس کے ایک دو پہلو اور ہیں. اس میں ایک بات تو یہ، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ کہ جو ہمارا نیریٹو ہے سیکولر عناصر کا، وہ یہ ہے کہ جی چونکہ اسلام مذہب ہی بہت پرتشدد ہے اور تشدد کو فروغ دیتا ہے، تو اس لیے اس سے دور ہٹ جانا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ریلیجن کو آپ جج نہیں کرتے اس کے فالوورز پہ بیس کر کے. اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو ابھی جو غزہ میں یہودی کر رہے ہیں، کیا ہم یہودی مذہب کو اس تناظر میں جنرلی دیکھ لیں اور اس کے اوپر لیبل لگا دیں کہ وہ پرتشدد مذہب ہے؟ یا جو ہندو کر رہے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ اور جس طرح کا رویہ انہوں نے اپنایا ہے، تو کیا ہم ویدانتک ریلیجن کو جنرلی اس طرح آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو پرتشدد مذہب ہے، مذہب ہی ایسا ہے؟ منکس نے بدھسٹ منکس نے کیا نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ویگو میں، اور ان مسلمانوں کو ان کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے. وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، ویڈیو ایویڈنس موجود ہے جس میں درخت کے ساتھ باندھ کے پہلے ہاتھ کاٹ رہے ہیں پھر پاؤں کاٹے. تو کیا کہیں ہم پھر کہ جو بدھسٹ مذہب ہے یہ پرتشدد مذہب ہے اور جنرلی اس کو اسی طریقے سے پھر ہم لیں؟ تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کبھی بھی فالوورز پہ بیس کر کے اس ریلیجن کو جج نہیں کرتے. جو ریلیجن کے فالوورز ہوتے ہیں، کیونکہ ریلیجن کے فالوورز جو ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیومنز ہیں اور وہ مسٹیکس کمٹ کریں گے. آپ اس ریلیجن کو ہمیشہ اس کی آسمانی کتابوں سے، جو ڈیوائن گائیڈنس ہوتی ہے اس کے ذریعے سے جج کرتے ہیں. اس میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اگر تو اس میں جو حکم دیا گیا ہے، جو احکامات ہیں، اگر تو ان کے اندر کوئی ایشو ہے تو اس کو آپ ڈسکس کریں، وہ بتائیں، دکھائیں اسلام میں کہاں لکھا ہے، کس حدیث میں، صحیح حدیث میں لکھا ہے، یا کس قرآن کے نص میں لکھا ہے کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو زد و کوب کر سکتے ہیں. تو باقی جہاں تک رہی بات سیکولر نیریٹو والے لوگوں کی، یہ کہنا کہ جی دیکھیں ہیں تو آیات قرآن کی
جو یہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اور مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو ریلیجن تو ہمیشہ سے مس انٹرپریٹ ہوا ہے۔ اگر کوئی قرآن کی یہ آیت فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ مَا وَجَدْتُمُوهُمْ اور کفار کو جہاں پاؤ قتل کر دو، کوئی اس آیت کو لے لے، آئسس نے لی ہے، اسی آیت سے استدلال آئسس کرتی ہے۔ اب آپ اس آیت کو لے لیں سیکلوژن میں، اس کے سیاق اور سباق سے آپ ہٹا دیں اور اس آیت کو آپ پکڑ لیں، تو ٹھیک ہے، پھر سارے جو غیر مسلمین ہیں ان کو مارنا آپ پہ واجب ہے۔ حیث ما وجدتموہم، جہاں ملے، فقتلوہم حیث ما وجدتم، سورۃ توبہ کی آیت ہے، جہاں بھی آپ کو ملے مار دو۔ کون؟ غیر مسلمین۔ بات جنگ کی ہو رہی ہے، جب جنگ لگ جائے، جب وہ آپ پہ حملہ کریں، آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ آرمز بیئر کریں اور ان سے آپ لڑیں، اب آپ میدان جنگ میں ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو نظر آئے گا تو آپ چھپ جائیں گے کہ اس کو سلام لیں گے کہ جی پائیں ٹھہر جو، ایک منٹ ٹھہر جو، السلام علیکم جی؟ عجیب احمقانہ بات ہے۔ تو ڈیوائن جو آرڈر ہے وہ تو یہی آئے گا، وہ تو دنیا کی ہر ریلیجس بک کے اندر میدان جنگ میں تو قتل کرنے کا ہی حکم ہے۔ جب جنگ لگ جائے، جنگ سے پہلے صلح صفائی ہے، جنگ سے پہلے ٹریٹیز ہیں، صلح حدیبیہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب جنگ لگ گئی، جب وہ آپ پہ حملہ آور ہو گئے، آپ نے اپنے ڈیفنس کے اندر آرمز بیئر کر لیے، تو اب تو آپ نے قتال میں انگیج کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس آیت کو سیکلوژن کے اندر اٹھا لیا ایسس نے۔ اب جو ناقدین ہیں، یہ جو سو کالڈ یہ جو بالبتوڑے اور بالبتوڑیاں ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں وہ استعمال تو اسلام کا نام کر رہے ہیں، تو بھائی اسلام کا نام ہی استعمال کرنا ہے، اسی کتاب کو استعمال کرنا ہے نا۔ اگر انہوں نے اپنا نیریٹو بیچنا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ جنگ اخبار اٹھا کے لا کے آپ کو دکھائیں گے، ٹائمز دکھائیں گے لا کے، آپ کو قرآن ہی دکھائیں گے نا، اور خود انٹرپریٹ کر کے دکھائیں گے۔ تو وہی والی بات ہے کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جب آپ قرآن کی نصوص کو اپنی مرضی سے توڑیں گے، مڑوڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ میں اس کا یہ مطلب بھی نکال لوں، یہ مطلب بھی نکال لوں، تو پھر تو آپ کا جو دل چاہے گا آپ وہ مطلب نکالیں گے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام کی ہدایت سب کے لیے ازہر من الشمس ہے، اور آیات قرآنی، نصوص قرآنیہ واضح ہیں۔ کوئی بھی ان کو تروڑے گا مروڑے گا تو ہمارے پاس ایکیڈیمیا ہے جو اس کا علاج کر سکے، اس کا دماغ درست کر دیں گے بحمدہ تعالی انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ اپنا نیریٹو جو ہے اپنے پاس رکھیں اور ذرا کوشش کریں کہ کچھ علم والی بات کر سکیں اور بونگیاں کم ماریں۔ یہ مشعل خان والا واقعہ بھی ہوا، آسیہ بی بی والا واقعہ بھی ہوا، وہ شری لنکن مینیجر والا واقعہ بھی ہوا، اب یہ واقعہ بھی ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم میں جنرلی علم کی کمی ہے، علم اور تعلم کی کمی ہے۔ ہم نے اپنا ریلیجن پڑھنا تو دور کی بات ہے، ویسے بھی نہیں پڑھا لکھا، ہم ویسے ہی پڑھائی لکھائی میں بہت پیچھے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے، یہ ثابت نہیں کرتا کہ اسلام غلط ہے۔ تو قیاس مال فارق، نان سیکویٹر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، بہرحال جاہلوں کو کیا انسان سمجھائے۔ تو یہ تو موسمی بخار والے لوگ ہیں، اور بے پناہ فنڈنگ آتی ہے باہر سے جو کہ ان لوگوں کو اسی کام پہ لگائے رکھتی ہے۔ انہوں نے روزی روٹی کا معاملہ ہے، انہوں نے روٹی اس چیز سے کمانی ہے۔ این جی اوز کو آپ کبھی دیکھیں، اور اف یو لک انٹو دس میٹر، تو ملینز آف ڈالرز کی ایڈ جو ہے وہ پیریوڈکلی ہر 3 months، ایوری 3 months وہ آتی ہے، تو یہ سال میں بلینز بن جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان لوگوں نے چورن بیچنا ہے، انہوں نے کھانا ہے، اس چیز سے کھانا پینا، اور صرف دال روٹی نہیں کھانی۔ ان کی جائیدادیں ہیں، انہوں نے جائیدادیں اپنی اسی نیریٹو کو بیچ کے بنائی ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی سر پیر نہیں ہے، اٹکل پچو ہیں، بس واویلا کرتے رہتے ہیں۔ تو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، افواہہم، ان کی پھونکوں سے اسلام کا چراغ نہیں بجھنے والا انشاءاللہ۔
تو یہ ہے کہ واقعہ قابل مذمت ہے. ظاہر ہے ہماری جہالت من حیث القوم یہ قابل مذمت ہے، اور ہم اس دنیا میں، آج کی دنیا میں، اس عالم میں بہت پیچھے اسی وجہ سے ہیں کہ ہمیں تعلیم اور تعلم کی کمی ہے. لیکن اس سے یہ بات کہاں سے نکل آئی کہ جی اسلام میں کوئی خرابی ہے؟ ہم جاہل ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ رب کا مذہب جو ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے. تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، اور میں نے سوچا کہ ایک کوئک ویڈیو اس کے اوپر بھی بنا لی جائے کہ کرنٹ افیئرز ہیں. اور احباب مجھ سے گلہ کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ کرنٹ افیئرز پہ بھی بڑی دیر میں بات کرتے ہیں جب وہ کرنٹ نہیں رہتا. تو لیں جناب کرنٹ افیئر پہ. بہت شکریہ سما خراشی میں میرا ساتھ دینا. آپ نے پسند فرمایا اور چند لمحات کی سما خراشی برداشت کی. جزاک اللہ احسن الجزاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والممات، وما علينا إلا البلاغ المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.